نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ سبق میں سراجی میں آپ حضرات نے بیٹیوں اور پوتیوں کے احوال پڑھے تھے کہ میت کا انتقال ہو، اسی طرح زوجہ کے احوال بھی پڑھے تھے۔ میت کا انتقال ہو جائے، اس کے ورثاء میں زوجہ ہے، اس کو کیا ملے گا، بیٹی ہے اس کو کیا ملے گا، پوتیاں ہیں ان کو کیا ملے گا۔ تو زوجہ کی آپ نے 2 حالتیں پڑھی تھیں، بیٹیوں کی آپ نے 3 حالتیں پڑھی تھیں، 3 صورتیں، اور پوتیوں کی آپ نے 6 صورتیں پڑھی تھیں۔ پوتی 1 ہو تو نصف ملتا ہے، 2 ہو ثلثان ملتا ہے، ساتھ 1 بیٹی ہو تو 6واں حصہ ملتا ہے، 2 بیٹیاں ہوں تو محروم ہو جاتی ہیں، اور پوتیوں کے ساتھ کوئی پوتا آ جائے تو پھر بقیہ مال میں پوتا پوتیوں کو عصبہ بنا دیتا ہے۔ میں ایک مثال سے آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح حصے تقسیم کیے جاتے ہیں۔ یہ میت بنائی، اس کے نیچے پوتی لکھتا ہوں میں، عربی میں بنت الابن کہتے ہیں اس کو، پوتی کو بنت الابن کہا جاتا ہے، اور بیٹی کو بنت۔ یہ میت ہے، اس کے 2 وارث ہیں، ایک پوتی ہے اور ایک بیٹی ہے۔ تو میں نے کہا تھا بیٹی اکیلی، اس کو کیا ملتا ہے، نصف ملتا ہے نا، اس کے نیچے ہم نے نصف لکھا، اس نصف اس کو مل گیا، تو پھر پوتی چاہے 1 ہو چاہے زیادہ ہو، ان کو کیا ملے گا، 6واں حصہ ملے گا، 6واں حصہ۔ سدس کو یوں لکھتے ہیں 1/6، اور نصف کو 1/2، یعنی 6 میں سے 1 حصہ اس کا ہے، اور اس کے 2 میں سے 1 حصہ اس کا ہے۔ اب یہ نیچے سدس اور نصف آ گئے ہیں، تو جب دونوں مل جاتے ہیں تو پھر اس کا مسئلہ ہم ٹوٹل 6 سے بناتے ہیں، 6 سے۔ اگر اکیلا سدس ہوتا تب بھی 6 سے بنتا، اس کے ساتھ یہ نصف آ جاتا تب بھی 6 سے ہی بناتے ہیں ہم۔ تو 6 کا نصف کتنا ہے، اب ہم نے اس میں سے نصف دینا ہے۔ 6 کا نصف کتنا ہے، 3 اس کو دیا۔ 6 کا 6واں کتنا ہے، 1، یہ اس کی نصف کے نیچے 3 لکھا، سدس کے نیچے 1 لکھا۔ اب ان کو جمع کریں، 3 اور 1 4 ہو گئے۔ جب 3 اور 1 4 ہو گئے تو 4 حصے تقسیم ہو گئے نا، اور لینے والا کوئی نہیں ہے، جبکہ ہم نے حصے کتنے بنائے تھے، میت کے ٹوٹل مال کے 6 حصے بنائے تھے ہم نے، چاہے پیسوں کی شکل میں ہو چاہے گھریلو سامان کی شکل میں ہو، جیسا بھی ہو۔ کل مال کے کتنے حصے بنائیں گے، 6 حصے۔ لیکن جب تقسیم کیے تو کتنے تقسیم ہوئے، 4 ہوئے۔ اب 2 کو لینے والا کوئی نہیں ہے نا، تو ہم اس کو رد کرتے ہیں، اس کو بولتے ہیں رد۔ رد کا جتنے تقسیم ہوں گے اتنے ہی بنائیں گے اس سے، 4۔ تو اب پہلے ہم نے 6 بنائے تھے، اب 6 کے بجائے کتنے بنائیں گے، ٹوٹل حصے ہی 4 بنائیں گے۔ یہ رد کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، ہاں، جتنے حصے تقسیم ہو جائیں تو ہم نے اتنے حصے بنانے ہیں۔ پہلے ہم نے 6 بنائے تھے، اب حصے لینے والے 6 کوئی ہے نہیں، 2 جو بچ رہے ہیں، 2 حصے بچ رہے ہیں، تو واپس ہم کیا کریں گے، جتنے تقسیم ہوئے اتنوں کو اوپر لکھ دیں گے۔ تو اب میت کے ٹوٹل مال کے ہم 4 حصے بنائیں گے، سمجھ آئیے۔ اگر 6 لاکھ کسی نے چھوڑا ہے وراثت میں، گھریلو سامان بھی ملا دیں، اس کی قیمت، گھریلو سامان کی قیمت مثال کے طور پر 2 لاکھ بنتی ہے، ہاں، اور جو نقد پیسہ ہے وہ کتنا ہے، 6 لاکھ ہے، تو ٹوٹل کتنے ہو جائیں گے، 8 لاکھ۔ ٹوٹل کتنے ہو گئے، 8 لاکھ۔ تو اس 8 لاکھ کے ہم پہلے 6 حصے بنا رہے تھے، کتنے، اب اس 8 لاکھ کے 4 حصے بنائیں گے۔ کتنے سے بنائیں گے، اس میں سے 3 حصے اس کو دے دیں گے، 1 حصہ اس کو دے دیں گے، جو 6 لاکھ اس کو مل جائے گا۔ 3 حصے یہی بنتے نا، 6 لاکھ، اور اس کو کتنا ملے گا، 2 لاکھ۔ یہ طریقہ ہے تقسیم کرنے کا۔ اور آگے آخری صورت یہ بتائی کہ اگر بیٹا موجود ہو تو پوتیاں محروم ہیں، ہاں نہیں، پوتی کے ساتھ پوتا آ جائے تو پھر پوتی کو عصبہ بنا دے گا۔ اگر 2 بیٹیاں بھی ہوں تو پھر تو پوتیاں محروم تھیں،
لیکن اگر پوتیوں کے ساتھ پوتا آ جائے تو پھر وہ جو باقی مال بچے گا وہ اس میں یہ اسبہ بن جائیں گے. اس کی مثال لکھ کے بتاتا ہوں. یہ بنت الابن لکھا یعنی پوتی، پوتی. آگے لکھتا ہوں بنت، آگے لکھتا ہوں ابن الابن، بیٹے کا بیٹا، پوتا ہوتا ہے نا، یہ پوتا ہے، میں نے اوپر لکھ دیا. پوتا بھی ہے، پوتی بھی ہے، ساتھ بیٹی بھی ہے. اور بیٹیاں دو کر دیں، بنتان، دو بیٹیاں ہیں، کیونکہ ایک بیٹی کی وجہ سے پوتی محروم نہیں ہوتی. تو دو بیٹیاں ہیں، ایک پوتی ہے ایک پوتا ہے. تو دو بیٹیوں کو کتنا ملے گا؟ آپ نے پیچھے بیٹیوں کا حوالہ 2/3 ملے گا. کتنا؟ ثلثان بولتے ہیں اس کو. یہ ثلثان ملا دو بیٹیوں کو. اب رہ گیا پوتا اور پوتی، تو یہ دونوں کیا بن گئے؟ عصبہ. میں لکیر کھینچ رہا ہوں، یہ دونوں عصبہ بن گئے. عصبہ، عصبہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ ان کا ہوگا. تو ان کو دیا کتنا ملا؟ ان کو ٹوٹل اس سے 3 بنیں گے. 3 میں سے 2 ان کو مل گیا ثلثان. باقی کتنا حصہ بچ گیا؟ 1. جو 1 بچا ہے نا وہ ان دونوں میں تقسیم کریں گے، پوتی میں اور پوتے میں. تو 2 ان میں تقسیم ہو گیا 3 میں سے، ٹھیک ہے. ان 2 بیٹیوں کو دے دیا، باقی بچ گیا 1 حصہ. 1 حصے کو ان دونوں میں، پوتی میں پوتے میں، آپس میں بہن بھائی ہیں، ان میں تقسیم کریں گے. لیکن کیسے کریں گے؟ لڑکے کو ڈبل دیں گے. ہاں، لڑکے کو ڈبل ملے گا. تو 2 اس 1 حصے کے 3 حصے بنائیں گے. جو 1 بچ گیا ہے ان میں سے 2 اس پوتے کو ملیں گا، 1 جو ہے وہ اس پوتی کو ملے گا. آئی سمجھ؟ اور اگر نیچے ان کے ساتھ بیٹا آ جائے تو پوتیاں محروم ہو جائیں گی، نہیں ملے گا پوتیوں کو. یہ تھی پوتیوں کے احوال تھے. اس کے بعد ہیں بہنوں کے احوال. میت کی حقیقی بہنیں ہوں تو حقیقی بہنوں کی 5 حالتیں، 5 صورتیں. اکیلی بہن ہو تو ان کو نصف ملتا ہے. اکیلی بہن، جیسے بیٹی ہو تو اس کو کیا ملتا ہے؟ نصف دیا جاتا ہے. تو بہن اکیلی ہو تو اس کو بھی، میت کی اولاد میں نہ بیٹے ہیں نہ بیٹیاں ہیں بلکہ کون ہیں؟ بہن ہے، 1 بہن ہے. تو کیا ملے گا اس کو؟ کل مال کا آدھا حصہ ملے گا. اور اگر بہنیں 2 ہوں یا اس سے زیادہ ہوں اور کوئی وارث نہ ہو، قریبی اور کوئی وارث نہ ہو جو بہنوں سے بھی قریب ہو، ایسا کوئی وارث نہ ہو، تو پھر بہنوں کو 2/3 ملے گا. کتنا؟ جیسے 2 بیٹیاں ہوں تو ان کو 2/3 ملتا ہے، تو اسی طرح بہنوں کو بھی، جب بیٹیاں نہیں ہیں بہنیں ہیں تو بہنوں کو بھی 2/3 ملے گا. اور تیسری حالت یہ ہے جو بالکل بیٹی کی طرح ہے. بیٹی کے ساتھ بیٹا آئے تو بیٹا بیٹی کو کیا کرتا ہے؟ عصبہ بناتا ہے. یعنی وہ مال ان دونوں میں باعتبار للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی لڑکے کو 2 حصے ملیں گے، لڑکی کو 1 حصہ. تو اسی طرح بہن کے ساتھ، چاہے 2 بہنیں ہوں چاہے 1 بہن ہو، اس کے ساتھ اگر بھائی آ جائے، میت کا بھائی بھی زندہ ہو، بہن بھی ہو اور بھائی بھی ہو، تو پھر یہاں بھائی بہن کو عصبہ بنا دے گا. اور اس صورت میں پھر بھائی کو ڈبل دیں گے بہن سے. ہاں، بھائی کو بہن سے ڈبل ملے گا. یہ کہاں رکھا ہے؟ اپنے پاس اٹھا کے لے گیا. قلم وہ ہو گیا. بہن کو عربی میں اخت بولتے ہیں. اخت، 1 بہن ہے تو نیچے کیا ملے گا اس کو؟ نصف. جب نصف آ جائے تو مسئلہ 2 سے بنتا ہے. مطلب یہ ہے کہ کل مال کے 2 حصے بنائیں گے. کتنے؟ اور نصف کی تعبیر کیسے کرتے ہیں؟ 1/2 کے ساتھ، یعنی 2 میں سے 1 حصہ. تو 2 میں سے 1 حصہ مل گیا اس کو. ہاں، تو باقی کیا بچ جائے گا؟ 1 بچے گا نا. اب وہ اس کے ساتھ اگر کوئی اور ہو، چچا ہو، ہاں، بھتیجا ہو، تو اس کو دے دیتے ہم. لیکن کوئی چچا نہیں ہے، بھتیجا نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، تو کیا کریں گے؟ اسی طرح بھی میں نے سمجھایا تھا، رد کریں گے. ہاں، پہلے 2 حصے بنائے تھے،
اب جب ہم نے دیکھا کہ اور رشتہ دار اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، وارث کوئی بھی نہیں ہے، تو اب اسی کو 2 کو رد کریں گے جتنا اس کو حصہ دیا ہے۔ 1 بنتا ہے نا اکیلا، تو لہٰذا اب پہلے 2 حصے بنا رہے تھے، اب ٹوٹل مال ہی اس کا ہو جائے گا کیونکہ اور وارث کوئی ہے نہیں، تو 1 ہی حصہ بنائیں گے۔ آئی سمجھ؟ یہ جب ایک بہن ہو، میں نے کہا تھا دونوں کالے لاؤ، سمجھتا نہیں ہے۔ دو بہنیں ہیں اختان، 2 بہنوں کو کیا ملتا ہے؟ ثلثان، 2/3 ملتا ہے، نیچے لکھا ثلثان۔ مسئلہ کتنے سے بنے گا؟ ثلث ہو یا ثلثان ہو، مسئلہ 3 سے ہی بنتا ہے۔ اور مسئلے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ٹوٹل جو اس میت کے مال کے ٹوٹل حصے بنائیں گے، تو کل کتنے سے بنائیں گے؟ 3 میں سے 2 حصے ان کو مل گئے۔ ہاں، ثلثان 2 ہوتے ہیں نا 3 میں سے، بھائی 3 میں سے 2/3 کتنا بنے گا؟ یہ 3 افراد ہیں، 1 2 3، ان میں سے 2/3 کتنے ہیں؟ یہ 2 ہی ہے نا، یہ 2 ہیں، 1 بچ گیا نا پیچھے، 3 میں سے 2 کیا بن گئے؟ 2/3 کہلاتے ہیں، تو 2 اس کے نیچے لکھ دیا میں نے، 1 بچ گیا، وہ لینے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر چچا ہوتا ہم اس کو دے دیتے، ہاں چچا کا بیٹا ہوتا اس کو دے دیتے، لیکن کوئی بھی نہیں ہے، تو کیا کریں گے؟ اسی طرح رد کریں گے۔ یہاں بھی رد ہوگا کتنے کی طرف؟ جتنے حصے بنے۔ ہاں، تو پہلے ہم 3 حصے بنا رہے تھے، اب 3 بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹوٹل مال کے کتنے حصے بنائیں گے؟ 2 حصے بنائیں گے، آدھا 1 کو مل جائے گا، آدھا دوسرے کو۔ اور اگر میت کے ساتھ اس کا وہ آ جائے، بہنوں کے ساتھ بھائی بھی آ جائے، 2 بہنیں ہیں اختان اور 7 اخ، بھائی بھی ہے، اب مسئلہ کتنے سے بنائیں گے؟ میں نے کہا بھائی جس طرح بیٹا بیٹی کے ساتھ آ جائے اس کو عصبہ بناتا ہے نا، تو بھائی بہنوں کے ساتھ آ گیا تو ان کو کیا کرے گا؟ عصبہ بنا دے گا۔ اس کو بولتے ہیں عصبہ بالغیر، یعنی بہنیں بھائی کی وجہ سے عصبہ بن گئیں، بہنیں بھائی کی وجہ سے عصبہ بن گئیں۔ تو اب عصبہ کے تقسیم کا طریقہ وہ ہے، میں نے بتایا تھا کہ جتنے افراد ہوں گے اتنے حصے بنائیں گے، جتنے افراد ہوں گے۔ تو اب اس کو کتنا شمار کریں گے؟ بھائی کو، بہنوں کے ساتھ بھائی کو ڈبل شمار کریں گے، کیونکہ یہ 2 کے قائم مقام ہے۔ تو 2 یہ ہو گئے، 2 یہ ہو گئے، کتنے ہو گئے؟ تو اب ہم کل مال کے 4 حصے بنائیں گے، صحیح ہے؟ 2 ان کو دے دیے، 1 ان کو مل جائے گا، اور 2 اکیلے اس کو مل گیا بھائی کو۔ یہ طریقہ ہے۔ یہ 3 حالتیں ہیں۔ چوتھی حالت یہ ہے کہ اگر میت کی بہنوں کے ساتھ اگر میت کی مؤنث اولاد ہو، بہنوں یہ تو تھا مذکر نا، بھائی تھا اور میت کا بھائی تھا یہ، لیکن اولاد میں سے کون سی اولاد ہو؟ مؤنث اولاد ہو۔ مؤنث اولاد میں کون آئے گا؟ بیٹی، پوتی، پر پوتی، سکر پوتی، لکڑ پوتی وغیرہ۔ تو ان میں سے کوئی بھی آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس صورت میں بھی بہنیں عصبہ کہلاتی ہیں۔ کیا کہلاتی ہیں؟ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ان بیٹی یا پوتی کو اپنا حصہ دے دیں گے، ان سے جو مال بچے گا وہ پھر ان کو دے دیں گے، بہنوں کو دے دیں گے۔ اگر بیٹی 1 ہو تو نصف اس کو دیں گے، تو باقی کتنا بچ جائے گا؟ نصف، آدھا بچ جائے گا، تو آدھا کیا کریں گے؟ بہنوں کو دے دیں گے۔ اور اگر بیٹیاں 2 ہوں یا پوتیاں 2 ہوں تو پھر 2/3 ان کو مل جائے گا، ہاں، باقی کیا بچے گا؟ 1/3 وہ کس کو دے دیں گے؟ وہ ان بہنوں کو دے دیں گے۔ یہ مطلب ہے عصبہ۔ اس صورت میں بیٹیوں کے ساتھ یا پوتیوں کے ساتھ بھی مل کر بہنیں عصبہ بنتی ہیں، جس طرح مذکر کے ساتھ مل کر عصبہ بنتی ہیں، تو اس طرح مؤنث کے ساتھ مل کر بھی عصبہ بن سکتی ہیں۔ آخری حالت یہ ہے کہ اگر میت کی مذکر اولاد ہو، کون؟ مذکر اولاد، کون مراد ہے اس سے؟ بیٹا، پوتا یا پڑ پوتا یا سکر پوتا وغیرہ، تو بہنیں محروم ہو جائیں گی۔ ہاں، چاہے بہنیں ہوں چاہے بھائی ہوں، محروم ہو جاتے ہیں جب میت کی اپنی مذکر اولاد موجود ہوتی ہے، نہ بھائیوں کو ملتا ہے نہ بہنوں کو ملتا ہے۔ یہ کتنے ہو گئے؟ 5 تن پاک۔ ہاں،
ہمارے ہاں تو سارے پاک ہیں. تو بہرحال یہ 5 حالتیں کس کی ہوئیں؟ حقیقی بہنوں کی. آگے ہے اللاتی بہنیں. اللاتی کا معنی کیا ہے؟ جن کے باپ ایک ہوں لیکن ماں ان دونوں کی الگ الگ ہوں. ایک آدمی نے کہیں شادی کی، اس کی بیٹی پیدا ہوئی، ہاں، پھر اس نے دوسری شادی کی تو اس سے بھی کیا ہوئی؟ اولاد پیدا ہوئی. تو اب دونوں بہنوں کا باپ تو ایک ہی ہے نا، لیکن دونوں کی ماں کیا ہے؟ وہ الگ الگ ہے. تو جب باپ ایک ہو تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ اللاتی. کیا بولتے ہیں؟ اللاتی بہن بھائی کہتے ہیں اس کو. یا باپ شریک بھی کہہ سکتے ہیں، باپ شریک کہتے ہیں، یا اللاتی بہنوں کی 5 حالتیں، 5 صورتیں. شروع کی جو حالتیں ہیں بالکل بیٹیوں کی طرح ہیں، پوتیوں کی طرح. جیسے آپ نے پوتیوں کے حوال پڑھے تھے، پوتی ایک ہو تو نصف ملتا ہے، 2 ہو تو ثلثان ملتا ہے. پوتیوں کے ساتھ بیٹی آ جائے تو پھر بیٹی ایک بیٹی ہو تو نصف ملے گا، اور اگر بیٹیاں 2 ہوں تو پوتیاں محروم ہو جائیں گی. ایسا تھا نا. اللاتی بہنوں میں بھی ایسا ہی ہے. اللاتی بہن ایک ہو تو اس کو نصف ملے گا، اکیلی ہو، ہاں. اور اللاتی بہنیں 2 ہوں یا زیادہ ہوں تو ثلثان ملے گا. صحیح ہے. اور اگر اللاتی بہنوں کے ساتھ ایک حقیقی بہن آ جائے، دونوں کا ماں باپ ایک ہیں، دونوں بہنوں کے ماں باپ ایک ہیں، حقیقی بہن یعنی اس بہن کے ماں باپ ایک ہی ہیں، تو حقیقی بہن جب آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اللاتی بہن کو، اگر حقیقی بہن ایک ہو تو پوتیوں کی طرح، اللاتی بہن 2 ہو یا زیادہ ہو ان کو سدس ملے گا، 6واں حصہ ملے گا. جب حقیقی بہن ایک ہو تو ایک اس کو مل جائے گا، حقیقی بہن کو نصف اس کو ملے گا، اور 6واں ان کو ملے گا. کیوں؟ 2/3 پورا کرنے کے لیے. کیا کرنے کے لیے؟ میں نے پہلے کہا تھا کہ لڑکیوں کا حصہ، بہنوں کا حصہ جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے وہ 2/3 سے زیادہ نہیں ہے. چاہے اکیلی کو دینا پڑے، چاہے کہ دونوں کو ملا کے دینا پڑے، 2/3 سے زیادہ نہیں دینا ہے. تو اس لیے حقیقی بہن ایک ہو، اللاتی بہنیں 2 ہوں یا زیادہ ہوں یا ایک ہو تو کیا کریں گے؟ 6واں حصہ ان کو دیں گے. اللاتی بہنوں کو 6واں حصہ دیں گے. جیسے پوتیوں کو بیٹیوں کی صورت میں بیٹی ایک ہو تو نصف اس کو ملتا ہے اور 6واں حصہ پوتیوں کو ملتا ہے. تو اسی طرح اگر بہن حقیقی ایک ہو اور اس کے ساتھ اللاتی بہنیں ہوں، باپ شریک بہنیں ہوں تو پھر کیا ملے گا ان کو؟ 6واں حصہ ملے گا، تکملۃً 2/3 برابر کرنے کے لیے. اور چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر 2 حقیقی بہنیں آ جائیں، جس طرح 2 پوتیاں ہوں تو پھر 2 بیٹیاں ہوں تو پوتیاں محروم ہو جاتی تھی نا، آپ نے پڑھا تھا 2 صورتوں میں پوتیاں محروم ہوتی ہیں. جب 2 بیٹیاں آ جائیں پوتا نہ ہو تو پوتیاں محروم، اور جب میت کے بیٹا آ جائے تو پھر پوتیاں محروم. تو اسی طرح اللاتی بہنوں کے ساتھ اگر حقیقی بہنیں 2 آ جائیں تو محروم ہو جائیں گی. البتہ اگر اللاتی بہنوں کے ساتھ اللاتی بھائی ہو، کون ہو؟ اللاتی بھائی ہو. جس طرح پوتیوں کے ساتھ پوتا ہو تو اس کو اسبہ بناتا تھا نا، تو اللاتی بھائی بھی کیا کرے گا؟ اپنی بہنوں کو اسبہ بنا دے گا. لہذا حقیقی بہنوں کو دینے کے بعد 2/3 ان کو مل جائے گا، جو بچے گا وہ اللاتی بہن اور بھائی میں کیا ہوگا؟ تقسیم ہوگا. اسی طرح کہ اللاتی بھائی کو ڈبل ملے گا، بہن کو سنگل ملے گا. یہ کتنی حالتیں ہو گئی؟ 5. 6واں حالت وہی ہے جو ابھی حقیقی بہن کی پڑی تھی. یہ اگر جس طرح حقیقی بہن کے ساتھ میت کی مؤنث اولاد آ جائے تو وہ بھی تب بھی اسبہ بنتی ہیں. تو اسی طرح اگر حقیقی بہن نہیں ہے، اللاتی بہنیں ہیں، اور ان کے ساتھ میت کی بیٹی زندہ ہو یا میت کی پوتی زندہ ہو، چاہے ایک ہوں چاہے زیادہ ہوں، تو یہ بھی کیا اس صورت میں کیا بنے گی؟ اسبہ بنے گی. اور اسبہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ان کو دینے کے بعد، بیٹی یا پوتی کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ کس کا ہوگا؟ ان اللاتی بہنوں کا ہوگا. یہ کتنی ہو گئیں؟ 6. اور 7ویں حالت ان کی اور حقیقی بہنوں کی ایک جیسی ہے. وہ یہ کہ میت کی مذکر اولاد زندہ ہو، بیٹا، پوتا، پڑپوتا، تب بھی محروم ہو گئی. اللاتی بہنیں، صرف اللاتی بہنیں محروم نہیں ہوتی ہیں، اللاتی بھائی بھی محروم ہوتے ہیں، حقیقی بہنیں بھی محروم ہوتی ہیں، حقیقی بھائی بھی محروم ہوتے ہیں. کس کی وجہ سے؟ مذکر اولاد کی وجہ سے. اسی طرح ایک اور صورت ہے محروم ہونے کی، میت کا باپ زندہ ہو تب بھی میت کی بہنوں کو نہیں ملتا، نہ بہنوں کو ملتا ہے نہ بھائیوں کو ملتا ہے. کون زندہ ہو؟ میت کا والد زندہ ہو
تو میت کے بہن بھائیوں کو پھر نہیں ملتا ہاں والد کی موجودگی میں۔ اسی طرح امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ اگر دادا بھی زندہ ہو، ہاں کون؟ دادا زندہ ہو، باپ نہیں ہو، اولاد بھی نہیں ہے، یعنی بیٹا پوتے بھی نہیں ہیں، باپ بھی نہیں ہے، لیکن دادا موجود ہے، تو ہمارے مذہب میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو مذہب ہے، مفتابی مذہب ہے، ان کے مذہب کے مطابق بھی پھر بہن بھائیوں کو کچھ نہیں ملتا، اور راجح مسلک یہی ہے، دادا کی موجودگی میں بھی میت کی بہن بھائیوں کو کچھ نہیں ملتا۔ یہ کتنی حالتیں ہو گئیں؟ 7۔ ان میں پھر اگر حقیقی بہنیں بھی ہوں، حالاتی بہن بھی ہو، اس کی حالتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ البتہ ایک صورت یہ ہے، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ حقیقی بہن بھی ہو، حالاتی بہن بھی ہو، اور ساتھ میت کی مؤنث اولاد ہو۔ حقیقی بہن بھی ہے، حالاتی بہن بھی زندہ ہے، اور میت کی مؤنث اولاد ہے، بیٹی ہو یا پوتی زندہ ہو، تو اس صورت میں بیٹی یا پوتی کو دینے کے بعد جو مال بچے گا حقیقی بہنوں کو مل جائے گا، حالاتی بہنوں کو نہیں ملے گا۔ حالاتی بہنیں یہاں بھی کیا ہوں گی؟ محروم ہوں گی۔ یہ ایک صورت یہ ہے۔ کل آپ نے اسم کی باعتبار حروف اصلی کے قسمیں پڑھی تھیں، اور فعل کی باعتبار حروف اصلی کی اقسام پڑھی تھیں۔ اسم کی باعتبار حروف اصلی کے 3 قسمیں ہیں، ثلاثی، رباعی، خماسی، اور فعل کی باعتبار حروف اصلیہ کے 2 قسمیں ہیں، یا ثلاثی ہوگا یا رباعی ہوگا۔ آگے انہوں نے لکھا ہے کہ رباعی جو ہے اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، ثلاثی کی بھی 2 قسمیں ہیں، رباعی کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ثلاثی کی 2 قسمیں یہ ہیں، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید۔ ایک ثلاثی مجرد ہوتا ہے، دوسرا ثلاثی مزید ہوتا ہے۔ نظر آیا سبق؟ ثلاثی 2 قسم پر ہے، ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید۔ ہاں کتاب میں تھا ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید۔ مجرد وہ ہے کہ جس کے ماضی کے پہلے صیغے میں 3 حرف اصلی سے کوئی زائد نہ ہو۔ پہلے صیغے سے مراد ماضی کا جو پہلا صیغہ ہے، ہاں ضربہ سب سے پہلا صیغہ، جس کو کہتے ہیں واحد مذکر غائب کا صیغہ، جو سب سے پہلا صیغہ ہے، اس میں 3 حرف سے زائد نہ ہو، اس کو کیا بولیں گے؟ ثلاثی مجرد۔ ہاں جس میں ماضی کے پہلے صیغے میں 3 حرفوں سے زائد نہ ہو، یہ ثلاثی مجرد۔ جیسے ضربہ، فتح، کرما، اکلا۔ ثلاثی مزید وہ ہے کہ جس کے ماضی کے پہلے صیغے میں 3 حرف سے کوئی زائد بھی ہو، 3 حرفوں سے، جیسے اکرما، اکتسبہ۔ اکرما میں 1 حرف زائد ہے، اکتسبہ میں کتنے ہیں؟ حمزہ ہے، کاف کے بعد تا ہے، ہاں کاف کے بعد، تو اس میں 2 حرف زائد ہیں، اور اکرما میں شروع کا 1 حمزہ جو ہے وہ زائد ہے۔ یہ ثلاثی مزید ہے۔ آگے پھر رباعی کی بھی 2 قسمیں ہیں، رباعی مجرد، رباعی
مزید۔ رباعی مجرد کا مطلب یہ ہے کہ جس کی ماضی کے پہلے صیغے میں 4 حرفوں سے زائد نہ ہو، جس کی ماضی کے پہلے صیغے میں 4 حرفوں سے کوئی زائدہ نہ ہو، جیسے دحرجہ، اس بروزن فعلل، اس میں 2 لام کلمے، ہاں کتنے ہیں؟ 2 لام کلمے، دحرجہ بوزن فعلل۔ اور رباعی مزید وہ ہے جس میں فعل ماضی کے پہلے صیغے میں 4 حرفوں سے کوئی زائد حرف بھی ہو، جس کے ماضی کے پہلے صیغے میں، ان کو بتا دیں، ماضی کے پہلے صیغے میں 4 حرفوں سے کوئی زائد بھی ہو۔ آ گیا؟ اچھا، اس کی مثال انہوں نے لکھی ہے، دیکھیں، تدحرجہ، یہ ماضی ہے، ہاں، اور ماضی میں یہاں شروع کا جو پہلا لفظ ہے یہ زائد ہے، تا جو ہے نا یہ زائد ہے، کیونکہ اس کا وزن ہم نے کیا نکالا؟ تفاعلل۔ میں نے پہلے کہا تھا نا، کل سمجھایا تھا کہ فا عین لام ترازو ہے، اس کے ذریعے آپ پہچان سکتے ہیں کہ کون سا حرف اصلی ہے، کون سا زائد ہے۔ تو دحرجہ، اس کا وزن کیا ہے؟ فعلل۔ یہ فا دال کے مقابلے میں، اچھا نیچے لکھتے ہیں، فعلل، یہ دال اس کے مقابلے میں، یہ اس کے مقابلے میں، یہ پہلا لام را کے مقابلے میں، دوسرا لام جیم کے مقابلے میں، تو 4 حرف اصلی ہے، 2 لام اس میں، ہاں۔ اور تدحرجہ میں تفاعلل، یہ تا اس کے مقابلے میں، یہ فا دال کے مقابلے میں، یہ عین ہا کے مقابلے میں، یہ پہلا لام را کے۔ اب فا عین لام 2 لام سے ہٹ کر جو ہے وہ زائد ہے، کون سا ہے وہ؟ تا ہے، ہاں، اس سے جو ہٹ کے ہوگا وہ زائد ہوگا، تو شروع کی جو تا ہے یہ زائد ہے۔ یہ ہے رباعی مزید۔ آگے کہتے ہیں خماسی، اس کی بھی 2 قسمیں، ایک خماسی مجرد ہوتا ہے، ایک خماسی مزید ہوتا ہے۔ مجرد وہ ہے جس کے واحد میں 5 حروف اصلی سے کوئی حرف زائد نہ ہو، جس کے مفرد میں، ہاں، یہ نہیں کہا کہ ماضی کے پہلے صیغے میں، یہ نہیں بولا، کیا بولا؟ اوپر دونوں میں ماضی کا بولا تھا نا، یہاں ماضی سے کی بات نہیں کی، یہاں یہ کہا جس کے مفرد میں 5 سے زائدہ نہ ہوں، اس لیے بولا انہوں نے ماضی، اس لیے نہیں بولا کہ فعل میں خماسی نہیں ہوتا، فعل میں خماسی مجرد نہیں ہوتا، اسم میں ہوتا ہے، فعل میں نہیں ہوتا، اس لیے انہوں نے فعل کا نام نہیں لیا، ماضی کا نام نہیں لیا۔ خماسی مجرد وہ ہے جس کے واحد میں 5 حروف اصلی سے کوئی زائد نہ ہو، جیسے مثال ہے جحمرشن، اس کا وزن ہے فعلل۔ دیکھو جتنے حرف ہیں جحمرشن میں، جیم فا کے مقابلے میں، ہا عین کے مقابلے میں، میم پہلے لام کے مقابلے میں، را دوسرے لام کے مقابلے میں، اور شین تیسرے لام کے مقابلے میں، تو 5 کے اصلی۔ ہاں، خماسی مزید فی وہ ہے جس کے واحد میں 5 حروف اصلی سے کوئی زائد بھی ہو، واحد میں، اس کی مثال خندریسن، اس کا وزن ہے فعللیل۔ اب 3 لام ہوتے ہیں، ہاں، اصل میں کتنے ہوتے ہیں؟ 3 لام، اس میں دیکھیں بیچ میں 1 حرف زائد آ گیا، وہ کون سا زائد ہے؟ یا ہے، ہاں، یا جو ہے یہ زائد استعمال ہوئی ہے۔ آگے کہتے ہیں جان اے طالب علم کہ اس میں متمکن اور فعل متصرف کی، اس میں متمکن ہو یا فعل متصرف ہو۔ فعل متصرف کا معنی ایسا فعل جس سے گردانیں چلتی ہوں، ایسا فعل جس سے گردانیں بنے، ان کی تمام اقسام میں جتنی بھی ہیں ساری کی ساری 7 قسموں سے خالی نہیں ہوں گی، 7 قسموں سے خالی نہیں ہوں گی، چاہے اس میں متمکن ہو اور چاہے افعال ہے جس قسم کے ہوں، ان 7 قسموں سے خالی نہیں ہوں گے۔ اور 7 قسمیں کیا ہیں؟ صحیح ہے، مثال ہے، مضاف ہے، لفیف، ناقص، محمود، اجوف، یہ 7 قسمیں، صحیح، مثال، مضاف،
لفیف، ناقص، محموز، اور یہاں آگے ہر ایک کی تعریف کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ صحیح، مثال، مضاف، لفیف وغیرہ، یہ جس طرح فعل میں یہ قسمیں جاری ہوتی ہیں تو اسم میں بھی کیا ہوگا، یہ چیزیں پائی جائیں گی۔ اسم میں بھی کیا ہوگا، یہ چیزیں پائی جائیں گی۔ تو صحیح کی تعریف کر رہے ہیں پہلے۔ صحیح وہ ہے جس کے فا اور عین اور لام کے مقابلے میں حرف علت اور حمزہ اور دو حرف ایک جنس کے نہ ہو، یہ صحیح کی تعریف ہے۔ جس کے فا عین لام کے مقابلے میں حرف علت نہ ہو، ہاں ایک بات۔ دوسری ہے کہ حمزہ بھی نہ ہو، فا عین لام کے مقابلے میں حرف علت بھی نہ ہو، حمزہ بھی نہ ہو، اور تیسری بات ہے کہ دو حرف ایک جنس کے بھی نہ ہو۔ اس کو کیا بولیں گے، صحیح بولیں گے۔ جیسے آپ کہتے ہیں فراسن، فراسن، اب یہ صحیح ہے۔ کیوں صحیح ہے؟ اس میں فا عین لام کے مقابلے میں تین ہی حرف ہے نا، تین ہی فرق، تو نہ تو حرف علت ہے کوئی۔ حرف علت کون کتنے ہوتے ہیں؟ تین ہیں، واو، الف، یا، حرف علت ان کو بولتے ہیں۔ تو واو، الف، یا میں سے فراسن کے اندر کوئی بھی نہیں ہے۔ دوسری چیز کیا تھی؟ حمزہ نہ ہو، تو فراسن میں حمزہ بھی نہیں ہے۔ تیسری چیز کیا تھی؟ دو حرف ایک جنس کے بھی نہ ہو، تو یہاں دو حرف ایک جنس کے سب الگ الگ ہیں۔ فا الگ ہے، را الگ ہے، سین الگ ہے۔ فرا میں لگاؤں، فرا، تو اس میں دو را ہے نا، فرا میں کتنے را ہیں؟ دو را ہیں، لہذا یہ صحیح نہیں کہلائے گا، کیونکہ اس میں دو حرف کیا ہو گئے، ایک جیسے آ گئے۔ اصل میں تھا فرارا، فرا اصل میں کیا تھا؟ فرارا، تو اس میں دو حرف ایک جنس کے آ گئے۔ وعدہ، اس میں عین اور دال تو الگ ہیں، لیکن واو کس میں سے؟ حروف علت میں سے ہے نا، لہذا وعدہ کو بھی صحیح نہیں کہیں گے۔ کیوں نہیں کہیں گے؟ کہ اس میں کیا حرف علت آ گیا، فا کے مقابلے میں حرف علت آ گیا۔ انہوں نے مثال دی ہے، دیکھیں، ضرب، ضربن اور ضربہ۔ ضربن مثال مصدر اسم کی ہے اور ضربہ مثال فعل کی ہے۔ ہم نے پہلے کہا تھا کہ اسم میں بھی جاری ہوتی ہیں، فعل میں بھی جاری ہوتی ہیں۔ تو اسم کی مثال ضربن، یہ مصدر ہے۔ ضربن میں نہ تو واو الف یا ہے، نہ تو حمزہ ہے، اور نہ دو حرف ایک جنس کے ہیں۔ اسی طرح ضربہ میں بھی یہی حال ہے، نہ تو واو الف یا ہے، نہ حمزہ ہے، نہ دو حرف ایک جنس کے ہیں۔ اس کا وزن کیا نکلے گا؟ ضربن بوزن فعل اور ضربہ بوزن فعل۔ اس صحیح کو صحیح کہتے کیوں ہیں؟ وہ تو تعریف کی ہے اوپر، وہ اوپر صحیح کی تعریف تھی کہ صحیح کسے کہتے ہیں، لیکن اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ صحیح کو ہم صحیح کیوں کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ صحیح کا معنی تندرست اور سالم ہونا۔ آپ بولتے ہیں نا یہ آدمی ٹھیک ٹھاک ہے، صحیح ہے، ہاں، تو اس کا معنی کیا ہے؟ کہ صحت مند ہے۔ کیا ہے؟ ایک صرفیوں والا صحیح ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ صرفیوں والا صحیح تو وہ ہے جو بھی تعریف کی ہے، جس میں واو الف یا بھی نہ ہو، حمزہ بھی نہ ہو، دو حرف ایک جنس کے۔ تو صرف والوں کے نزدیک صحیح سے مراد یہ ہے۔ ڈاکٹروں کے نزدیک صحیح کون ہے؟ علم طب میں، ڈاکٹری علم میں صحیح وہ ہے جس کے اعضاء کیا ہو؟ صحیح سلامت ہو۔ تو صحیح کا معنی تندرست، سالم ہونا۔ یہ بھی چونکہ حمزہ اور حرف علت وغیرہ کی بیماریوں سے تندرست اور سالم ہوتا ہے۔ اس میں نہ حمزہ کی بیماری پائی جاتی ہے، نہ حرف علت کی بیماری پائی جاتی ہے، ہاں، ان سے صحیح سالم ہوتا ہے۔ حرف علت تین ہے، واو، الف اور یا۔ جب ان کو جمع کریں گے تو ان کا مجموعہ ہے وائے۔ تینوں کو اکٹھے کر دیا، کیا نکلا وہ مجموعہ؟ وائے۔ واو، الف، یا کو ایک لفظ میں تعبیر کرنے کے لیے کیا استعمال کیا؟ وائے۔ محموز کی تعریف اور اقسام، اوپر کہا تھا نا، صحیح، مثال، مضاف، لفیف، ناقص اور محموز اور اجوف۔ تو ان میں سے محموز کی تعریف کر رہے ہیں۔ محموز وہ ہے کہ جس کے فا یا عین یا لام کے مقابلے میں حمزہ آئے، تینوں میں سے کوئی حمزہ ہے۔ ہاں، محموز کا معنی حمزہ دیا ہوا، محموز کا معنی لفظی معنی حمزہ دیا ہوا۔ چونکہ اس میں بھی حمزہ ہوتا ہے اس لیے اس کو کیا بولتے ہیں؟ محموز کہتے ہیں۔ پھر محموز کی تین قسمیں ہیں۔ یہ فا عین لام کے مقابلے میں جب حمزہ آ جائے نا تو اس کو بولیں گے محموز۔ اب محموز کی بھی تین قسمیں، ایک محموز الفا، جب فا کے مقابلے میں حمزہ ہے تو کیا کہلائے گا؟
مثال کیا بنے گی؟ امارا کیا بنے گی؟ تو فا کے بوزن فعالا، امارا بوزن، تو یہاں فا کے مقابلے میں حمزہ آ گیا نا، اس کو کیا بولیں گے؟ محمود الفا. اور عین کے مقابلے میں حمزہ ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ محمود العین. کیا؟ سآلا. سآ یہ عین کے مقابلے میں، سآلا بوزن فعالا، عین کے مقابلے میں حمزہ آ گیا. محمود اللام جس کے لام کے مقابلے میں کیا ہو؟ حمزہ آ جائے، جیسے قرأ، آخر میں لام کے مقابلے میں حمزہ آ گیا. تو یہ محمود کی 3 قسمیں ہیں. محمود الفا وہ ہے جس کے فا کل میں مقابلے میں حمزہ ہو، جیسے امر، امرن، امرا. امرن اسم کی مثال ہے، ہاں امرن، اور امرا فعل کی مثال، وہ بوزن فعل فعلا. محمود العین جس کے عین کے مقابلے میں حمزہ ہو، اس کی اسم اور فعل دونوں کی مثال دے رہے ہیں، سأل سآلا. محمود اللام وہ جس کے لام کے مقابلے میں حمزہ ہو، جیسے قرعن، یہ اسم کی مثال ہو گئی کیونکہ مصدر ہے. یہ قرعن کیا ہے؟ یہ مصدر ہے، اور مصدر کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے، فعل اسم ہوتا ہے. آگے اس میں مضاف تھا. مضاف کسے کہتے ہیں؟ مضاف کی تعریف اور اقسام. مضاف وہ ہے جس میں 2 حرف اصلی ایک جنس کے ہوں، جس میں 2 حرف اصلی. حرف اصلی کا مراد جو فاعل لام کے مقابلے میں ہے. حرف اصلی سے کیا مراد ہے؟ جو فاعل لام کے مقابلے میں آئیں گے وہ اصلی ہوں گے، اور جو اس کے مقابلے میں نہیں ہوں گے وہ اس کو زائد بولیں گے. ہاں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مضاف وہ ہے جس کے حروف اصلی کے مقابلے میں 2 حرف ایک جنس کے ہوں، جیسے مددا یا فرارا. فرا اصل میں کیا ہے؟ فرارا. تو 2 حرف ایک جنس کے ہو گئے نا. عین کے مقابلے میں بھی را ہے اور لام کے مقابلے میں بھی را ہے. یہ دیکھیں فرا، یہ فرا مشدد ہے نا. جہاں حرف مشدد ہو سمجھ لو کہ یہ 2 حرف ہیں. یہ بات یاد رکھیں. جہاں بھی حرف مشدد ہوگا قرآن میں جہاں بھی آتا ہے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ وہاں اصل میں 2 حرف ہیں. تو اب 2 حرف کیسے ہیں؟ اس کو یوں، اس کی اصل یوں نکالتے ہیں، فرارا، فرارا. یہ مدہ، دال مشدد ہے تو اس کا کیا بنے گا؟ مدہ، مددا. 3 حرف ہوئے نہیں ہوئے؟ اور وزن کیا نکلا؟ بروزن فا میم عین دال پہلا دال، لام دوسرا دال. دو حرف اصلی جو ہے وہ ایک جنس کے ہوں. وجہ تسمیہ، آپ مضاف کو مضاف کیوں کہتے ہیں؟ قرآن میں بھی اس کا استعمال ہوا ہے. یضاعف لہم العذاب، اللہ ان کے لیے عذاب کو دگنا کریں گے، کافروں کے لیے عذاب دگنا ہوگا. تو لفظی معنی کیا ہے مضاف کا؟ دگنا، 2 چند. لفظی معنی 2 چند کیا ہوا. چونکہ اس میں بھی 2 حرف ایک جنس کے ہوتے ہیں اس لیے اس کو مضاف کہتے ہیں. 2 حرف اس میں ایک جنس کے ہوتے ہیں. مضاف کی بھی 2 قسمیں، ایک مضاف ثلاثی، ایک مضاف رباعی. مضاف ثلاثی کا مطلب وہ ہے، ثلاثی وہ ہے جو ثلاثی میں 2 حرف اصلی ایک جنس کے ہوں. ثلاثی میں 2 حرف اصلی ایک جنس، جس کی مثال ابھی یہاں پہ لکھی ہوئی ہے آپ کے سامنے. یہ دونوں ثلاثی ہیں یا نہیں ہیں؟ بھائی یہاں بھی 3 حرف ہیں اور اس میں بھی 3 حرف ہیں، تو اس کو کیا بولیں گے؟ ثلاثی. اور رباعی اربع سے ہے نا، تو اس میں کیا ہو؟ جس کے حرف اصلی کتنے ہوں؟ 4 ہوں. مضاف رباعی کسے کہتے ہیں؟ مضاف رباعی وہ ہے جو رباعی میں 2 حرف اصلی ایک جنس کے ہوں. جو رباعی میں جس میں 2 حرف اصلی ایک جنس کے ہوں. اس کی مثال زلزلہ، زلزلہ، زلزال، فعللہ، فعلان. اس تعریف پر کوئی اشکال وارد نہیں ہوتا. دیکھیں یہاں پر 2 حرف کیا ہیں؟ ایک جنس کے ہیں. لام بھی 2 ہیں اور زا بھی 2 ہیں اور لام بھی 2 ہیں. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اچھا مثال ہے. مثال کیسے کہتے ہیں؟ اوپر مثال کا لفظ گزرا تھا نا. 7 چیزیں بیان کی تھیں، صحیح، مضاف، محموز. ان 3 کی تعریف آ گئی. پھر
مثال ہے، اس میں سے میں ایک مثال تھا اس کو بیان کر رہے ہیں۔ مثال اسے کہتے ہیں جس کے فا کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو، فا کلمے کے مقابلے میں، جیسے وعادہ بروزن فعالہ، تو دیکھو فا کے مقابلے میں کیا آ رہی ہے؟ واو آ رہی ہے یہاں، فعال فعل فعلہ، یہ دونوں کی مثالیں اس نے دے دی ہیں۔ یہ وعادہ ہے، اس کا وزن نکالو فعالہ، دیکھو یہ فا واو کے مقابلے میں، عین کے مقابلے میں، لام دال کے مقابلے میں، تو تینوں حرف کیا ہیں؟ اصلی ہیں۔ اور فا کے مقابلے میں واو آ گئی تو اس کو بولیں گے مثال، اور واو ہے تو مثال واوی، ہاں، یا ہے تو جیسے یسرا، یسرا بولتے فعالہ، یہ فا یا کے مقابلے میں، عین سین کے، لام را کے، اس کو مثال واوی کہیں گے، یہاں واو آ گیا، اس کو مثال یائی کہیں گے، یا فا میں یا آ رہی ہے۔ وجہ تسمیہ، مثال کا معنی ہوتا ہے ہم مثل ہونا، یعنی مثال کو کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اس کا یہ نام کیوں رکھا؟ اس کا معنی ہوتا ہے ہم مثل ہونا، یہ بھی چونکہ قلت تعلیل کی وجہ سے صحیح کے ہم مثل ہوتا ہے، قلت تعلیل کی وجہ سے صحیح کے ہم مثل ہوتا ہے، اس لیے اس کو مثال کہتے ہیں۔ یعنی اس میں تعلیل کم کرنی پڑی، یا کرنی نہیں پڑتی، یا پھر کم کرنی پڑتی ہے، یا تو کرنی ہی نہیں پڑے گی، جیسے فرس، ہاں، سرورن فرسن، اس میں کوئی تعلیل کی ضرورت نہیں ہے، تو فا کلمے میں کوئی تعلیل نہیں ہوتی، یا ہوگی تو بہت کم کہیں۔ اجوف وہ ہے جس کے عین کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو، کسے بولیں گے؟ جس کے عین کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو، جیسے قول اسم کی مثال اور قال فعل کی مثال۔ قول اسم کی مثال دیکھیں، یہاں قول بوزن فعل بوزن، تو عین کے مقابلے میں واو آ گئی نا، اور قال بوزن اصل میں تھا قوالا، قال اصل میں کیا تھا؟ تو بوزن فعل ہو گیا، یہاں بھی عین کے مقابلے میں واو آ رہی ہے۔ اس کو اجوف کیوں کہتے ہیں؟ اجوف جوف سے ہے، اجوف کس سے مشتق ہے؟ جوف، جوف بولتے ہیں پیٹ کو، ہاں، اس کو بولتے ہیں جوف کا معنی پیٹ، وہ نہیں بولتے ہیں پیٹ لالو کھیت، تو اجوف جوف سے ہے جس کا معنی ہے درمیان، چونکہ اس میں بھی پیٹ بھی درمیان میں ہوتا ہے نا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ جوف کہتے ہیں، تو اس میں حرف علت چونکہ درمیان میں ہوتا ہے، ہاں، اجوف کو اجوف کیوں کہتے ہیں؟ کہ اجوف جوف سے مشتق ہے، اور جوف بولتے ہیں درمیان کو، کس کو؟ جیسے پیٹ انسان کے بدن کا درمیانی حصہ ہے، ہاں، تو اب اس کو اجوف کیوں کہتے ہیں؟ تو اس لیے کہ یہ عین کے مقابلے میں آتا ہے، کس کے مقابلے میں؟ درمیان میں آتا ہے، کلمے کے درمیان میں واقع ہوتا ہے، اس لیے اس کو اجوف کہتے ہیں۔ ناقص وہ ہے جس کے لام کلمے مقابلے میں کوئی حرف علت ہو، جیسے رمیون رما، رمیون رما، دیکھیں رمیون میں لام کے مقابلے میں یا آ گئی، یہ اسم کی مثال ہے، اور رما رمایا، اس کے آخر میں لام کے مقابلے میں یا آ گئی فعل میں۔ ناقص کو ناقص کیوں کہتے ہیں؟ اس کا معنی ہے نقص والا، تو اس میں بھی لام کلمہ حرف علت ہونے کی وجہ سے نقص، اس میں نقص پڑ گیا، لام کلمے میں کیا آ گیا؟ حرف علت آ گیا نا، اور آخر میں جب حرف علت آنا یہ نقصان کا باعث ہے، ہاں، کس کا باعث ہے؟ نقصان کا باعث ہے، کیونکہ آپ نے آگے پڑھو گے بعض دفعہ آخر میں حرف علت کو گرانا پڑتا ہے، کیا کرنا پڑتا ہے؟ امر میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ گرانا پڑتا نہیں پڑتا ہے؟ فعل امر ہو یا لم جازمہ داخل ہو تو اس کی وجہ سے حرف علت کو کیا کیا جاتا ہے؟ جیسے یدعو یدعوان یدعون تھا نا، جب لم داخل کریں گے تو کیا پڑھتے ہیں؟ لم یدعو نہیں پڑھتے ہیں، لم یدعو، واو کیا ہو گئی؟ حذف ہو گئی۔ امر بناتے ہیں، امر میں بھی کیا ہو جاتا ہے؟ واو گر جاتا ہے، جیسے اصل میں کیا تھا؟ تدعو سے امر بنتا ہے نا، ادعو ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ لیکن پڑھتے کیسے ہیں؟ ادعو واو، تو پہلے صیغے میں کیا کر دیتے ہیں؟ واو کو گرا دیتے ہیں، یہ نقصان پڑ جاتا ہے۔ چلو
العالمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك.